تھی، اس لیے انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ یہ مسجد اس وقت جونیجا لوگوں کے گاؤں میں تھی۔ انگریز سرکار نے جونیجا لوگوں کو پورے گاؤں کو چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔ گاؤں کے لوگ کسی اور جگہ آباد ہو گئے اور برطانوی سرکار نے گاؤں کے مکانات، درخت اور کینال کے راستے میں آنے والی ہر شے کو ختم کرتے ہوئے کھدائی شروع کر دی۔ مسجد بھی راستے میں آنے کی وجہ سے شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا، مگر مولانا تاج محمود امروٹی نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور مسجد کو شہید ہونے سے بچایا جائے، لیکن انگریز عملدار مسجد کو شہید کرنے پر بضد تھے۔ مولانا تاج محمود امروٹی نے تحصیلدار، کلیکٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو کئی ایک درخواستیں دیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ نتیجتاً مولانا صاحب نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسی دینی، سیاسی اور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی جس نے بر صغیر میں موجود انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا دیں۔ مولانا تاج محمود امروٹی نے مسجد کی حفاظت کے لیے لوگوں کے گروہ مقرر کر دیے جو الگ الگ اوقات میں مسجد پر پہرا دینے لگے۔ مولانا تاج محمود امروٹی کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے بر صغیر میں لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور عبادت گاہوں کو سلامتی ہوگی، تو پھر یہ وعدہ خلافی کیوں ہے؟ مولانا تاج محمود امروٹی کے سینہ سپر ہو جانے سے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور اس وقت کے انگریز انجینئرز نے 7 پلروں کی بھرائی کر کے مسجد تک پہنچنے کے لیے راہداری بنائی اور مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا، لوہا اور سیمنٹ سے بھرا گیا۔ اس طرح مسجد نہر کے درمیان میں آ گئی۔ دونوں اطراف سے نہر کا پانی جاری کر دیا گیا اور مسجد پوری آب و تاب سے کھڑی رہی۔ اسی وجہ سے جونیجا مسجد کا نام آہستہ آہستہ پانی والی مسجد میں ڈھل گیا۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے دیکھ کر سیاح دنگ رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی محنت کے انمٹ نقوش چھوڑے اور جو عزم کر لے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ صبح کاذب ہوتے ہی اللہ اکبر کی صدا اس مسجد سے بلند ہوتی ہے۔ اور پھر دن آہستہ آہستہ روشن ہونے لگتا ہے۔ سرسبز شاخوں پر رنگین پھول اپنی محفلیں جمانے لگتے ہیں۔ اس عالم میں ہلکی ہلکی ہوا خوشی سے اٹکھیلیاں کرتی ہے۔ قدم اٹھانے کے بعد بائیں ہاتھ ہی مسجد کا لکڑی کا 2 پٹ والا دروازہ کھلا ملتا ہے۔ مسجد کے اندر ہلکے سبز رنگ کی سادہ ٹائلیں نمازی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہیں۔ سامنے ہی دیوار میں بنائی گئی 3 خانوں والی الماری میں قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں۔ دائیں اور بائیں دیوار میں 3 پٹ والی لکڑی کی کھڑکیاں ہیں جو اگر کھلی ہوں تو ٹھنڈی ہوا مسجد کی چھت پر نصب پنکھا چلانے کی اجازت نہیں دیتی۔ پانی والی مسجد کے سامنے کی طرف ہی ایک چاند بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے اللہ اکبر اور اس کے نیچے کلمہ پاک درج ہے۔ اس مسجد کے 4 میناریں ہیں اور ہر مینار سے دوسرے مینار تک 6 چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ہر مینار کے اوپر سرے پر طاقچہ بنا ہوا ہے جو بلند میناروں کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے۔
پانی والی مسجد میں نماز کے بعد جب نمازی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس سے زیادہ اور کیا مانگوں۔ یہ حسین و دلکش پرسکون ماحول، حمد سناتا پانی، فرحت بخش ہوا اور دین کی عظمت کی اس نشانی میں نماز پڑھنے کی سعادت سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ بے شک پانی والی مسجد قدرت کا ایک عجیب نظارہ ہے جو کہ تحریک پاکستان کی نشانی بھی ہے، اور یہ وہ نرالی تاریخی اور ثقافتی یادگار ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ آج 1 صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یہ مسجد پانی پر قائم ہے۔ انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسی آب و تاب کے ساتھ موجود رہے گی۔